جماعت کو اس اہم حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دین کی اصطلاح میں جس چیز کا نام فتح ہے اور جس چیز کو نصرت قرار دیا جاتا ہے وہ دنیا کی اصطلاح میں فتح اور نصرت کہلانے والی چیز سے بالکل مختلف چیز ہے۔ ان دونوں کے مزاج مختلف ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہے، ان کے رخ بالکل مختلف ہیں، اور ایک کا کردار دوسرے کے کردار سے اتنا بعید ہے، اتنا فاصلہ رکھتا ہے جیسے بعد المشرقین ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس صورت میں جو فتح و نصر کا نقشہ کھینچا ہے اس کی ظاہری الفاظ میں جو لفظ شکل ظاہر ہو رہی ہے، اگر اس کی باطنی حقیقتوں میں ڈوب کر غور نہ بھی کریں تو ظاہری شکل و صورت ہی دنیا کی فتح و نصر کی ظاہری شکل و صورت سے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں تو فتح نام ہے دوسروں کی زمینوں کا سر کرنا، ان کے ملکوں میں گھس کر ان کی زمینوں کو تہہ بالا کرنا اور فوج در فوج دوسرے ممالک پر قبضہ کر لینا۔ قرآن کریم جس فتح کا ذکر فرما رہا ہے اس کا رخ دیکھیں کتنا مختلف ہے۔ فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جس فتح کی ہم بات کرتے ہیں اس میں دشمن جوق در جوق اور فوج در فوج تمہاری یعنی اسلام کی سرزمین میں داخل ہوگا۔ اس میں بہت سے لطیف اشارے ملتے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اور ایک خصوصیت کے ساتھ آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں جبر کی کلیتاً نفی کر دی گئی ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا میں ایک تو رخ مختلف، یہ نہیں فرمایا کہ اسلامی فوجیں دندناتی ہوئی غیروں کی سرزمینیں فتح کر رہی ہوں گی، بلکہ فرمایا دشمن کی فوجیں جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام کی سرزمین میں داخل ہو رہی ہوں گی، اور فوج کشی غیر کی طرف سے اسلام کی طرف ہے، اور اسلام کی طرف سے جبراً ان کو گھسیٹ کے لانے کا کوئی تصور ہی اس میں نظر نہیں آتا۔ تو لا اکراہ فی الدین نے جس آزادی مذہب اور آزادی ضمیر کا اعلان کیا گیا تھا اس کی عملی تصویر نہایت ہی حسین رنگ میں قرآن کریم نے اس چھوٹی سی صورت میں کھینچ دی۔ اور فتح کے شادیانے کیسے بجائے جاتے ہیں، کس طرح ببانگ دہل اعلان کیے جاتے ہیں کہ آخر ہم فتح یاب ہوئے، اس کے متعلق فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب تم یہ عظیم الشان فتح دیکھو تو اس فتح کے شادیانے اور نقارے اس طرح بجاؤ کہ تمہارے ہونٹوں پر خدا کی تسبیح ہو اور تحمید ہو، اور بار بار استغفار کر رہے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا ہم تو اس لائق نہیں تھے جو تو نے ہمیں عطا کیا، ہماری ذاتی کوششوں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، جو کچھ ہوا تیری عطا ہے، یہی نہیں بلکہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ کیونکہ تسبیح کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہے تیری ہی طرف سے ہے، اور تو ہی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، تو ہی ہے جس کی تدبیر کامل ہے اور اس میں کوئی رخنہ نہیں، اور تیری ہی تدبیر کے ذریعے یہ فتح حاصل ہوئی۔ اور استغفار کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ تیری تدبیر غلطیوں سے پاک تھی
اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے غلطیاں کی. جو نقشے تو نے بنائے تھے اسلام کی فتح کے، ان کی اینٹیں رکھنے والے معمار تو ہم تھے، مگر ہم نے اینٹیں غلط رکھیں، بار بار نقشے کی خلاف ورزی کی، بار بار ایسے رخ پر غلطی سے اینٹیں رکھ دیں کہ جس کے نتیجے میں اس عمارت میں رخنے پیدا ہو سکتے تھے. اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں بخش، ہم اس فتح کے لائق نہیں، ہماری غلطیوں کے باوجود عطا ہونے والی فتح ہے. تو دیکھیے کتنا مختلف رخ ہے اور کتنا مختلف مزاج ہے، کتنے مختلف تقاضے ہیں فتح مند فوجوں کے لیے، فوجوں کے ساتھ وابستہ. بس جماعت کو دینی فتح کو دنیا کی فتح کے ساتھ باہم دیگر اس طرح ملا نہیں دینا چاہیے کہ اشتباہ پیدا ہو جائے کہ گویا دین کی فتح اور دنیا کی فتح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اسلامی مورخین نے یہ غلطی کر کے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا ہے. جب مسلمان بادشاہوں نے بعض دیگر ممالک کو فتح کیا تو وہ ان کی سیاسی فتوحات تھیں. وہاں یدخلون فی دین اللہ افواجا کا کوئی نقشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے برعکس وہ ایک سیاسی غلبہ تھا جہاں تلواروں کے زور سے اور تیر و تفنگ کے زور سے بعض فوجیں بعض دوسرے ملکوں میں داخل ہو رہی تھیں. وہاں بحث یہ تو اٹھائی جا سکتی ہے کہ سیاسی اقدار کے لحاظ سے، سیاسی اخلاقی تقاضوں کے اعتبار سے کسی ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف فوج کشی کا حق تھا کہ نہیں تھا، یہ تو جائز ہے. لیکن ان سب جنگوں کو اسلامی جہاد کا نام قرار دینا اور ان سب فتوحات کو اسلامی فتوحات قرار دینا یہ درست نہیں ہے. دراصل اس زمانے میں جو فاتح اسلام تھے وہ تو بزرگ اور اولیاء اور فقیر اور درویش تھے، جو قطع نظر اس سے کہ سیاسی حالات کیا ہیں دن رات اسلام کی خدمت میں مصروف تھے. ہندوستان کی تاریخ پر ہی نظر ڈال کے دیکھ لیں تو ہندوستان کا اس مسلمان فاتح تو بابر کو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا. اسلامی فاتح کا نام پانے والے بزرگ تو نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ تھے، اور ایسے بے شمار لوگ جو دھونی رما کر بیٹھ گئے اور یہ عہد کے لے کے اپنی ساری زندگی اس عہد کے افاع میں صرف کر دی کہ ہم ان جاہلوں کو، ان اندھیروں میں بسنے والوں کو خدا کی طرف سے علم اور عرفان عطا کریں گے اور قرآن کا جاری کردہ نور عطا کریں گے. بس جماعت احمدیہ کو کبھی بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسلامی فتوحات کے ساتھ یہ خوشخبریاں بھی دی گئیں کہ ان فتوحات کے ساتھ ان کے عقب میں لازماً سیاسی فتوحات بھی آئیں گی اور قیصر و کسریٰ کی چابیاں بھی بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی، اور یمن کے محلات کے دروازوں کو آپ نے دیکھا اور شام کے سرخ محلات کو اور ایران کے سفید محلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا، تو اس کے نتیجے میں آپ فکر مند ہو گئے. خدا کی تکبیر بھی کی، خدا کی تسبیح و تحمید بھی فرمائی، لیکن ایک گہرا فکر آپ کو لاحق ہو گیا. چنانچہ اس فکر کا اظہار آپ نے اس طرح فرمایا کہ ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پر نعمائے دنیا کے دروازے کھولے جائیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سجاؤ گے جیسے خانہ کعبہ کو سجایا جاتا ہے. یہ فرما کر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے راہ حق کے درویشوں سے فرمایا، لیکن سنو، تم جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری حالت ان آنے والے لوگوں سے بدرجہ بہتر ہے. بس آپ کے نزدیک فتح دین کی فتح تھی، فتح اخلاق کی فتح تھی، فتح کردار کی فتح تھی.
فتح اپنے نفس پر غالب آنے کا نام تھا، اور وہ نعمتیں ہی نعمتیں تھیں جو روحانی نعمتیں تھیں، اور ان کے مقابل پر بعد میں آنے والی فتح کے ساتھ دنیاوی فتح سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی بھی قیمت نہیں تھی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، ان میں سے دنیا کی وہ زیب و جن چیزوں میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، ان میں سے دنیا کی زیب و زینت بھی ہے جو تم پر چاروں طرف سے کھول دی جائے گی۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خیر شر کو بھی ساتھ لائے گا؟ یعنی ایک طرف تو یہ خیر کی باتیں ہیں اور خوشخبریاں بھی بیان کی جاتی ہیں، دوسری طرف آپ ڈرا رہے ہیں، تو کیا خیر شر کو بھی ساتھ لائے گا؟ روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور سوال کرنے والے کو جواب نہ دیا۔ جب ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو اس وقت محسوس ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں آپ نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور پھر پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ اس پر ہم سمجھ گئے کہ محبت اور پیار سے اس کا نام لے رہے ہیں، پسندیدگی سے لے رہے ہیں، آپ کو سوال پسند آیا تھا اور اس کا جواب آ گیا ہے۔ تو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، خیر شر کو جنم نہیں دیا کرتی، خیر شر کے ساتھ، خیر سے شر پیدا نہیں ہوتا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ جب بہار آتی ہے تو بہار میں اگنے والی فصلوں کے ساتھ ایسی جڑی بوٹیاں بھی تو اگاتی ہیں جن کو کھانے سے لوگ مر جاتے ہیں یا مر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے اس وحی میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سوال کا یہ جواب سکھایا۔ تو ظاہری فتح بھی جب مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہری فتح کا نام شر نہیں رکھا گیا، شر اس بات کا نام رکھا گیا ہے کہ ظاہری فتح کے ساتھ جو انسان کی روحانی زندگی کو مارنے والی اور مہلک جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، نعمتوں کے نام پر بعض ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو انسانی زندگی کو تباہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر ان سے احتراز کرو تو ظاہری فتح بھی ایک رنگ میں دین کا رنگ اختیار، دین کے تابع ہو سکتی ہے اور حقیقی نعمت شمار کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو، مومن کو جو مال عطا ہوتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ نعمتیں بنتی ہیں جب وہ ان سے خدا کے حق ادا کرتا ہے، جب وہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، مصیبت زدگان پہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کی کئی اقسام بتائیں کہ اس طریق پر نعمتیں بھی رہ سکتی ہیں اور عذاب میں تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک ثانوی چیز ہے، حقیقی نعمت، حقیقی خیر، حقیقی خوشخبری اسی بات میں ہے کہ دین کو غلبہ عطا ہو، جو اجسام پر غلبہ نہیں ہوتا بلکہ دلوں پر غلبہ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کی زندگیاں لے کر غلبہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو زندگیاں عطا کر کے غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کا غلبہ روحانی زندگی، اثر نو روحانی زندگی کا غلبہ ہے۔ اسلام کا غلبہ وہ قیامت ہے جس میں شیطان پر موت آتی ہے لیکن سچی اور سعید روحیں نئی زندگی پاتی ہیں۔ احمدیت کو ہمیشہ اپنی نظریں اس نقطے کی طرف گاڑے رکھنی چاہیے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کی فتوحات، دنیا کے غلبے، دنیا کے انقلاب ان کو غلط راہوں پر ڈال دیں گے، ان کی توجہات کے
کہ رخ بدل دیں گے، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھیں وہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیں۔ آج کل جو پاکستان میں نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی انقلاب کا بیج بویا جا رہا ہے، اس کی بنیادیں استوار ہو رہی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور کس رنگ میں یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، لیکن جماعت احمدیہ کو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر فرح فخور والا طریق اختیار نہ کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھل کے یہ نہ سمجھیں کہ گویا کہ احمدیت کو فتح عطا ہو گئی، ایک پارٹی کی بجائے دوسری پارٹی غالب آ جاتی ہے، اس سے جماعت احمدیہ کو فتح کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس سے اسلام کو کیسے فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان چھوٹی باتوں پر راضی ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے جو رخ پھیرا ہے نہایت اعلیٰ اقدار کی طرف، وہ رخ پھر ان سمتوں میں قائم نہیں رہے گا۔ وہ جد و جہد کا جو آغاز ہو چکا ہے ہر احمدی کے دل میں اور اس کے اعمال میں ڈھل رہا ہے وہ عزم، اس میں کمزوری واقع ہو جائے گی۔ آپ سمجھیں گے کہ بس یہی تھی اللہ تعالیٰ کی فتح کہ ایک حکومت الٹ گئی اور ایک اور دوسری حکومت آ گئی۔ ہرگز یہ فتح نہیں ہے۔ آپ کی فتح وہ ہے جو جنم لے چکی ہے آپ کے دلوں میں، وہ اسلام کے لیے یہ عزم اور یہ عزم صمیم کہ ہم سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن کسی قیمت پر بھی اسلام کی شکست کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جو اعمال میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو عبادتوں کی طرف لگاؤ بڑھ رہا ہے، اور کسی حد تک آپس کے جھگڑوں سے بھی توجہ بٹ رہی ہے اور اثار کی روح پیدا ہو رہی ہے، یہ فتوحات ہی تو ہیں۔ اگر آپ نہیں دیکھتے ان کو فتوحات کے طور پر تو پھر اپنی نظر کا علاج کریں۔ یہ فتوحات ہی نہیں، بڑے عظیم الشان فتوحات کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ اگر یہ فتوحات مکمل ہو جائیں اور دنیا میں آنے والے عارضی انقلاب آپ کو ان کے رخ سے ہٹا نہ سکیں، آپ کا رخ اسی طرح متعین رہے جس طرح مغناطیس کی سوئی کا رخ اس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا ہے، لازماً ہمیشہ وہ پول سٹار کی طرف یا جہاں بھی مغناطیس کی قوت کا مرکز ہے اسی کی طرف رہے گا۔ اس لیے اسی طرح صدق و صفا کے ساتھ اپنے قبلے کو متعین کر لیں اور اس کی حفاظت کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے ہی فتح کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں۔ آپ کا ہر قدم اس قبلے کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اسلام کی فتح کے خواب جو دیکھ رہے تھے وہ آپ کی ذاتوں میں پورا ہو رہا ہے، وہ انقلاب عظیم برپا ہو رہا ہے، وہ جماعت تیار ہو رہی ہے جس نے بالآخر اسلام کو دنیا میں پھیلا دینا ہے۔ اس پر راضی رہیں اور اس کی قدر کریں، اور اس پر خدا کی حمد کے گیت گائیں اور استغفار سے کام لیں، کیونکہ حقیقت میں یہی فتح ہے جس نے سچی فتح اسلام کو عطا کرنی ہے۔ اگر اس سے توجہ ہٹ گئی تو پھر اور طرف آپ کے رخ پھر جائیں گے، پھر آپ کے اوقات میں غیر اللہ کے حصے بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہ بھی خوفناک ہوا کہ ایک ایسا وقت بھی جماعت پر گزرا ہے ابتلا کا، جس میں چونکہ سیاست میں حصہ لے ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ جو پہلے سیاست میں لذتیں حاصل کرتے تھے انہوں نے دین کی طرف توجہ کی اور اپنے وقت دین پر قربان کرنے لگ گئے۔ مجھے یہ خوف دامنگیر ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر سیاست مسلم احمدیوں پر دوبارہ کھولی گئی، اور خدا کی تقدیر ایسا کر سکتی ہے، تو پھر دوبارہ کہیں وہی غلط چسکے اور وہ بگڑے ہوئے مزاج نہ پیدا ہو جائیں، اور جو وقت احمدیت کے لیے دیا جاتا تھا کہیں نعوذ باللہ من ذالک پھر سیاست میں نہ صرف ہونا شروع ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ حصہ سیاست کا ایمان سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
کیونکہ اگر حب الوطن ایمان ہے تو حب الوطن کی خاطر سیاست کی اصلاح، سیاسی صحت مند دلچسپیوں میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا، یہ ایمان بھی بن سکتا ہے، ایمان کا بھی ایک پہلو کہلا سکتا ہے۔ یہ کرنے والے کی بات ہے کس نیت سے کرتا ہے اور کس رنگ میں کرتا ہے، لیکن امکان موجود ہے۔ لیکن اگر سیاست اس طرح کھینچے جس طرح میٹھا مکھی کو کھینچتا ہے یا بعض مکھیوں کو گند کھینچتا ہے اور مغلوب کر لے، اور دین ایک ثانوی چیز نظر آنے لگے اور سیاسی نمبرداریاں اور سیاسی روب اور سیاسی حیثیتیں بڑی ہو کر دکھائی دینے لگیں، تو پھر یہ ایک بہت ہی نقصان کا سودا ہوگا۔ اس لیے ایک نہیں کئی قسم کے فکر بھی ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مجھے دامنگیر ہو گئے ہیں، اور میں جماعت کو ابھی سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تبدیلی ظاہر ہو اس سے اپنے کردار پر غلط اثر نہ پڑنے دیں۔ جو راہیں آپ نے متعین اپنے لیے کر لی ہیں وہ سب سے اچھی راہیں ہیں، ان سے بہتر کوئی راہ نہیں ہے۔ بظاہر جن ذلتوں کا آپ پر وارد کیا گیا ہے وہ عزتوں کے مقام ہیں اور شرف کے مرتبے ہیں، انہی میں اپنی عزتیں سمجھیں اور انہی میں شرف کو ڈھونڈیں، اور ہرگز دنیاوی عزتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، اپنے دلوں پر اپنے نفوس پر ان کو غالب نہ آنے دیں۔ یہ عہد باندھ کر آنکھیں کھول کر آگے بڑھیں۔ پھر جو ضمنی تعلقات ہیں سیاست کے ساتھ اور جو ایمانی تقاضوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان کو سر انجام دینا تو ہرگز اسلام کے یا دین کے خلاف نہیں ہے۔ ان شرائط کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ حصہ رسدی کچھ نہ کچھ وقت حب الوطن کی خاطر ہر احمدی کو اپنے اپنے وطن میں دینا ہوگا، اور جو وقت کی قربانیاں ہیں وہ بھی کرنی ہوں گی، لیکن دین بہرحال غالب ہے، دین کو بہرحال فضیلت حاصل ہے۔ سیاسی تقاضوں کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ آپ کے دین کی صورت بگاڑ سکیں، کسی رنگ میں بھی اس کے نقش کو خراب کر سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، انا الفتاح افتح لک ترا نصرا عجیبا ویخرون علی المساجد، کہ میں فتاح ہوں۔ فتاح کہتے ہیں وہ ذات جو اندھیروں کو روشنی میں پھاڑ کر تبدیل کر دیتی ہے، جو جہالت کو علم میں بدل دیتی ہے، اور جو معاملات کو کھول دیتی ہے اور قضا کرتی ہے، قضا جاری کرتی ہے۔ چنانچہ فتح اللہ علیہ کا مطلب ایک معنی عربی لغت کی روح سے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو علم و عرفان عطا کیا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں غلبہ عطا کرنے والا ہوں، یعنی شرف اور بزرگی اور علم کی چابیاں رکھتا ہوں، ان کے دروازے کھولنے والا ہوں، روشنی کے باب کھولنے والا ہوں، اور غلبہ بھی عطا کرنے والا ہوں۔ لیکن کس قسم کا غلبہ؟ فرمایا ترا نصرا عجیبا، اے میرے پیارے بندے جو میں نصر تجھے عطا کرنے لگا ہوں وہ عام دنیا کی نصر سے مختلف ہوگی۔ ترا نصرا عجیبا، تو عجیب ہی قسم کی نصرت دیکھے گا میری طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ وَيَخِرُّونَ عَلَى الْمَسَاجِدِ، کہ وہ نصرت اس طرح ہوگی کہ احمدی سجدوں پر اوندھے منہ گر جائیں گے، اپنے مساجد پر، اپنی سجدہ گاہوں پر گر جائیں گے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فتح و نصر کی تصویر اس وقت کھینچ کر دی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اس طرح کی فتح تمہیں عطا کرنے والے ہیں، وہ فتح تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ جس کو خدا فتح کہہ رہا ہے، جس کو نصر عجیب قرار دے رہا ہے، اس پر اگر آپ راضی نہ ہوں اور ادنا فتوحات کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں اور شادیانے بجائیں کہ الحمدللہ یہ فتح حاصل ہو گئی،
تو بڑی ناقدری کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو ایسی بات ہوگی جیسے کوئی ہیرے اور جواہر پھینک کر کوئی کوئلے اور پتھر چن لے اور ان پر نازاں ہو جائے۔ پگلیاں تو ایسی حرکتیں کرتی ہیں، مگر عقل والی عورتیں تو ایسا نہیں کیا کرتی۔ وہ تو ہیرے جواہروں کو سینے سے لگاتی ہیں اور پتھروں کو پھینکتی ہیں۔ اور پگلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بیچاری بعض دفعہ اپنے ہیرو جواہر خود پھینک دیتی ہیں، ہیرے اور جواہر خود پھینک دیتی ہیں اور پتھر چن کر اور کوئلے اٹھا کر ان سے اپنے آپ کو سجانے لگتی ہیں۔ تو دنیا والوں کو سجانے دیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ آپ کو دنیا والوں سے کیا غرض ہے؟ ان کو اگر پتھروں میں زینت نظر آتی ہے، اگر ان کو کوئلوں میں حسن دکھائی دیتا ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جبراً ان کو آپ نہ اس سے روک سکتے ہیں، نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ ان کو لطف اٹھانے دیں ان باتوں کا۔ لیکن یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ خدا نے جو آپ کو ہیرے عطا فرمائے ہیں، خدا نے جو جواہر نازل کیے ہیں آپ کے اوپر، ان کو ان پتھروں اور ان کوئلوں سے تبدیل کر لیں۔ اس لیے اپنے خزانوں کی حفاظت کریں، ان خزانوں کی حفاظت کریں جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال سے جو مدفون تھے، اب خدا نے میرے ذریعے ان خزانوں کو ظاہر کیا ہے اور میں ان کو بانٹ رہا ہوں۔ کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے، ترا نصرا عجیبا ویخرون علی المساجد۔ ایسی عجیب نثر دیکھو گے تم کہ اس وقت خدا کے بندے اوندھے منہ سجدہ گاہوں پر گر پڑیں گے۔ اور ساتھ یہ فرمایا میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا۔ اسی تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک اور الہام میں چند دفعہ تکرار اور کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بس بادشاہوں کو دیکھیے ایک ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں میں تو لال و جواہر ٹکے ہوئے نہیں تھے، وہ تو کم خواب کے کپڑے نہیں تھے، وہ تو ریشم کے کپڑے نہیں تھے۔ وہی سادہ کپڑے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرمایا کرتے تھے، وہ کپڑے ویسے ہی تھے، بلکہ مدت کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ انہوں نے بوسیدہ ہی ہونا تھا۔ لیکن فرمایا کہ جن کپڑوں میں یہ عبادت گزار بندہ رہتا ہے، میرے نزدیک ان کی قیمت ہے، ان کپڑوں میں میں برکت رکھوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ کتنی عظمت ہے نیکی اور تقوی کو، اور اس کے مقابل پر بادشاہتوں کو کس طرح دست بستہ ان کے سامنے دکھایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، یعنی سچ کے میدان میں۔ یاد رکھیں آپ کی فتح سچ کے میدان میں ہے۔ اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کی تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ کتنا عظیم الشان کلام ہے۔ جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کی تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ دوربین نظر نے بتایا کہ خدا کے فضل کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ قائم ہے۔ اس میں عظیم الشان پیش گوئی ہے اور بڑے لطیف، بہت ہی لطیف اور گہرا کلام ہے۔ جہاں تک میں دوربین نظر سے دیکھتا ہوں، ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ مدتوں تک نسل بعد نسل جماعت احمدیہ سچائی پر قائم رہے گی۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے قدموں کے نیچے آئے گی۔ اس لیے تمہارے قدم بھی اگر اسی سچائی پر ہوں گے تو تب دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو ادنا خواہشات دنیا کی رکھنے والے جو دنیا کی فتوحات پر راضی ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی باندھ کر، ان کو بھی مقید کر کے سچائی کے قدموں پر لا کھڑا کیا گیا۔ تمہیں بھی اگر فتوحات حاصل ہونی ہیں تو اسی طرح فتوحات حاصل ہونی ہے۔
کیونکہ آئندہ دنیا کا نقشہ اسی طرح کھینچا گیا ہے، آئندہ دنیا کا مقدر اسی طرح تعمیر ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے تحت اقدام آئے گی۔ فرمایا اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، ان قریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ فتح کو ایک اور عظیم الشان رنگ میں بھی استعمال فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، تم میں سے جس پر دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ پس فتح کا اس سے بہتر تصور نہیں باندھا جا سکتا۔ پس اے احمدیو، تمہیں مبارک ہو کہ اس دور ابتلا نے تم پر دعا کے دروازے کھول دیے۔ وہ گھر جو دعاؤں سے ناشنا ہو چکے تھے، وہ گھر بھی دعاؤں کی آجماجگاہ بن گئے۔ وہ دل جو دعاؤں سے غافل تھے، ان کی گہرائیوں سے بلکتی ہوئی، درد میں ڈوبی ہوئی دعائیں اٹھتی ہیں۔ وہ آنکھیں جو آنسوؤں سے ناآشنا تھیں، اس دور ابتلا نے ان آنکھوں کو آنسو بخشے ہیں۔ اور یہ ایک فرضی قصہ نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جو آج تاریخ کے پردوں پر ایسے حروف میں لکھی جا رہی ہے جو انمٹ حروف ہیں۔ بکثرت احمدیوں کے ایسے خطوط مجھے ملے ہیں جو لکھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارا دل کیسے منجمد دل تھا، کبھی خدا کے نام پر اس میں تحریک پیدا نہیں ہوتی تھی، کبھی جنبش نہیں آتی تھی، کبھی ہماری آنکھیں اللہ کا نام لے کر تر نہیں ہوتی تھی۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ بات بات پہ رونا آتا ہے، خدا کے ذکر پر آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ دعاؤں کے دروازے جس قوم پر کھول دیے گئے ہوں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر خدا کی رحمتوں کے دروازے کھولے جا چکے ہیں۔ بس وہ قوم جس پر خدا کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، اگر وہ دنیا کی ادنا فتوحات سے متاثر ہو کر ان کے سامنے جھکنے لگیں اور ان کے روک کو قبول کرنے لگیں تو بڑے ہی بدقسمت لوگ ہوں گے۔ اس لیے خدا کی رحمتوں کی قدر کریں، خدا کے فضلوں کی قدر کریں، ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اور یہ عہد کریں کہ اگر خدا ان حالات کو بدل بھی دے گا تو یہ دولتیں جو آج ہمیں نصیب ہوئی ہیں، ہم ان کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھیں گے، ان صحابہ کی طرح جس نے اسلام کے علم کی حفاظت کی خاطر اپنے بازو کٹوائے، اپنی گردنیں کٹوائیں، اور جب بازو نہیں رہے تو دانتوں میں ان علموں کو تھام لیا اور گرنے نہیں دیا جب تک ان کی گردنیں نہ کٹیں اور سر نہ لڑک گئے۔ اس طرح اے خدا ہم ان تیری رحمت اور ان رحمتوں اور فضلوں کی حفاظت کریں گے جو اپنی راہ میں پگھلنے والے دلوں کی صورت میں تو نے ہم پر عطا کیے ہیں۔ وہ باب رحمت جو تو نے کھولے ہیں، اے خدا وہ دن ہم پر کبھی نہ لانا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان بابوں کو بند کرنے والے ہوں۔ ان دروازوں کو اور کھول دے اور وسیع کر دے، ہر سمت سے ہر موسم میں تیری رحمت اور فضل کی ہوائیں ہم پر چلنے لگیں، ہماری سمت میں جاری ہوں، اور تیری برکتوں کی بارشیں ہم پر نازل ہوں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔